پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی۔ پروگرام کے اس حصے میں بھی معاملات جو ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہوں گے، یا موضوع گفتگو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ملکی سیاسی صورتحال ہی رہے گی، اور کوشش کریں گے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس سے ہٹ کے اب جو آگے ہونے والا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ جو ملکی مسائل ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کہ جتنی بھی اپوزیشن میں جماعتیں لامحالہ آ چکی ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ محض حصول اقتدار کے لیے ہی کوششیں نہ کریں۔ اگر اپوزیشن کا رول اگر ادا کرنا پڑے تو اس میں رہتے ہوئے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال تو ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا ظفر خان صاحب کو، تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں، اور ظفر بھائی جب بھی تشریف لاتے ہیں بڑی کھل کر گفتگو ہوتی ہے ہماری ملکی سیاسی اور سماجی صورتحال کے حوالے سے۔ خاص طور پہ ظفر صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جاوید صدیقی صاحب، پاکستان تحریک انصاف، جو اب اس وقت کسی اور نام سے منسوب ہو چکی ہے، تو اب وہ پتہ نہیں آپ کی وابستگی اس جماعت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل، کیونکہ اب تو باقی چینلز پہ دیکھ رہا ہوں آپ کے رہنما جتنے بھی ہیں ان کے نام کے نیچے سنی اتحاد کونسل لکھا ہے، تو میں آپ کو پی ٹی آئی کا ہی ورکر یا جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ گردانتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ظفر بھائی، اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ طے پا گیا جیسے تیسے، اور یہ کوئی پہلا موقع بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ یہی ہماری پریکٹسز رہیں کہ جوڑ توڑ ہوتی رہی ہے، ووٹ کس طرح جو ہے وہ بڑھائے گئے، کم کیے گئے، امیدواروں کو کیسے جتوایا گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ بھی گئی ہے کہ شاید ہمارے یہاں الیکشن کا یا انتخابات کا جو طریقہ کار ہے وہ شاید یہی ہے کہ ووٹ کتنے پڑتے ہیں، جیتتا کون ہے۔ اب یہ دو مختلف چیزیں ہو گئی ہیں کہ ووٹ ڈالنا ایک چیز ہے اور امیدوار کا کامیاب ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب وہ سلسلہ مکمل ہو گیا، اب آنا ہوگا ہمیں اصل مسئلے کی طرف، جو میرا آپ کا ایک عام آدمی کا، ایک پاکستانی کا مسئلہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک حد تک جو معاملہ اب ہمارے لیے بڑھ چکا ہے وہ ہے امن و امان کی صورتحال۔ کیسے اس کو قابو کیا جائے گا، میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا۔ دیکھیے، ہمارے ملک کی سیاست کا حال تو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے کہ طوائف گھری ہوئی ہے تماش بینوں میں، اور بالکل ایسا ہی ہے، یعنی سنجیدگی جو ہے وہ نام کی بھی نہیں ہے، اور جو ہے بس وہ ایک ہڑبونگ اور ہلڑ بازی اور ایک جو ہے شور شرابہ اور نعرے بازی، اور بس یہ سارا سلسلہ جو ہے نا بس یہ اب یعنی اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی، پہلے تو روڈوں پہ ہوتی تھی، اب پارلیمنٹ کے اندر بھی مستقل ہی یہی ہے۔ اور دیکھیں، الیکشن تو ہمارے ہاں ایک کہا یہ جاتا ہے اور تاثر یہی ہے کہ کبھی بھی فیئر اینڈ فری نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اب جو بھی صورتحال ہے یعنی اس کے اندر تو اب کسی بھی چیز کی جو لحاظ اور پرواہ جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، اور جو ہے بس ایک پک اینڈ چوز والا ہی معاملہ ہے جس کو الیکشن کا نام دے دیا جاتا ہے، چلیں جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یعنی یہ کہ ملک کو اور جو ملک کی عوام ہے اس کے حوالے سے کوئی ریلیف، کوئی ریلیکس، کوئی جو ہے وہ استحکام، کوئی جو ہے وہ سیاسی استحکام، کوئی معاشی استحکام، کوئی اس طرح کا ماحول کہ بھئی اب تو الیکشن ختم ہو گئے اور اب جو ہے وہ مل جل کے کام کرنا ہے، اور چاہے وہ میثاق معیشت ہو یا میثاق جمہوریت ہو یا میثاق مفاہمت ہو، وہ زبانی جمع خرچ کے بجائے عملاً اس کا اظہار نظر آ رہا ہو ہر دو طرف سے، چاہے وہ اقتدار والے ہوں چاہے وہ اپوزیشن والے ہوں، لیکن جو ہے وہ سب کی طرف سے زبانی جمع خرچ تو ہوتا ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں آتے ہی کوئی اس طرح کی چیز کرتی ضرور تھی کہ جس کے نتیجے میں ایک ہوا کا تازہ جھونکا، چاہے وہ وقتی ہو عارضی ہو، لیکن وہ عوام کو محسوس ہو۔ لیکن یہاں تو وہی ڈگر ہے، وہی روٹین ہے، وہی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، وہی بجلی کا یونٹ بڑھ رہا ہے، وہی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وہی مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہی جو ہے وہ ڈالر جو ہے اوپر جا رہا ہے شروع دن سے، یعنی وہ سلسلہ جو ہے جوتے مارنے کا سلسلہ جی عوام کو تو اب کسی کھاتے میں رکھا ہی نہیں جا رہا، اور جو ہے وہ بس وہاں پر سارا معاملہ یہ ہے کہ صاحب وہ ہمیں اقتدار نہیں ملا، ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے تھیں، ہمارے اتنا حق بنتا ہے، ہمیں اتنا ووٹ پڑا ہے،
دوسرا کہتا ہے نہیں ہمیں پڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ 100% جعلی ہے، وہ کہتا ہے آپ کا 200% جعلی ہے. یعنی صورتحال تو بس یہی ہے. اور اسی کے اوپر وہ کہ بھائی جو ہے وہ اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی ایک تقریر کر دے تو صدارتی امیدوار ہو جاتا ہے، جو پہلے پورے عرصے جو ہے وہ یعنی پی ڈی ایم کا حصہ تھا، ایک تقریر کر لو آپ. یعنی یہ سنجیدگی کا مظاہرہ یہ ہے، آپ اس سے آپ اندازہ کریں نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو یعنی وہ پڑنالا وہیں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالات جوں کہ تو نظر آ رہے ہیں. کوئی اس کے اندر جو ہے اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ اب جو ہے وہ کیبنٹ کوئی چھوٹی بنائیں گے، کوئی جو اخراجات ہیں، جو شاہانہ اخراجات ہیں ان کو کم کریں گے، کوئی جو ہے وہ ملک اور قوم کی جو ہے پرواہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ بھئی یعنی سارا بوجھ ان پہ کیوں ڈالا جائے. اور یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور یہ جو 20-25 اور 30 ہزار روپے لینے والے جو لوگ ہیں، انہی کے اوپر ہم سارا بوجھ کیوں ڈالتے رہیں، بلکہ معاملات کو اس طرح سے کریں گے کہ اب یہ جو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ہیں ان کو کم کریں گے، ان کا جو مفت فیول ہے اس کو کم کریں گے، جو ان کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے وہ کم کریں گے، جو پینشن پر پینشنیں بڑی بڑی اور وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ریٹائر ہونے کے بعد وہاں بنگلے اور جو ہے کوٹھیاں اور بزنس اور اولاد اور ان کا بینک بیلنس سب کچھ وہیں پر ہے، اس کے باوجود یہاں سے بھی جو ہے وہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جو ہے نا وہ کوئی ایسا مجھے نہیں نظر آیا کہ جو یہ کہے کہ بھائی نہیں مجھے اب ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہاں میں اس غریب ملک کے اوپر اور اس غریب قوم کے اوپر رحم کرتے ہوئے میں اپنے حصے کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں نا. ایسی کوئی چیز ہے ہمارے یہاں کہیں نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اس طرح کی یعنی رواج نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی اس کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ یہاں تو ایک بہت بڑے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہاں تو کسی ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، لیکن وہ آئے گا کیسے؟ ہاں یعنی یہ کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ تو بس معاملات یہ ہے کہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اور جو ہے نا ابھی بھی اگر ہم اور آپ بیٹھ کر یہاں مطالبہ کریں کہ صاحب آپ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پوری توجہ دیں، اس لیے کہ ہم تو یعنی ہم نے ہر چیز اپنی آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی ہے. کل ہی پہلی تقریر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سارے دانوں کی نچکاری ہوگی جو بھی وہ ہیں اور یہ ہے، اور جو ہے وہ ہم نے مزید جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہے، ان سے نیا ایک جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ لینا ہے. تو یہ بھی خط لکھ رہے ہیں کہ نہیں دو، سمجھے نا، یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ خط لکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جی نہیں اس عوام کو اس ملک کو کوئی ریلیف جو ہے نہیں دو، جبکہ پتہ ہو کہ بھئی یہ واقعتاً اس وقت اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ہے وہ بس نہیں، اگر یعنی میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میں ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ بھی اگر ہوتی ہے تو ہوا کرے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس وقت چاہے اپوزیشن ہو یا حزب اقتدار ہو، رویے جو ہے نا وہ ہمارے جو معاشرتی رویہ ہے وہ سیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ایک کہتا ہے کہ یعنی میں سیر ہوں تو دوسرا کہتا ہے میں تم سے زیادہ سوا سیر ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے کے جو دونوں طرف سے جس طرح کے لوگ نامینیٹ کیے جا رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھئی یہ انتقام لینا. سوال تو ہم بھی کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی فارم کا ہے کہ امین گنڈا پور کو آپ منتخب کر رہے ہو، اچکزئی صاحب کو آپ نے وہ کر دیا، اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے جیسے ظفر بھائی نے نشاندہی کی ہے کہ کیا اس کا کوئی اخلاقی جواز باقی ہے؟ کیا کس چیز کا دفاع کریں گے؟ جاوید بھائی ذرا کھل کر گفتگو کیجئے اپنی جماعت کا کہ کیسے اس کو جواب دیں گے. کہیں شیر افضل مروت آ جاتے ہیں، کہیں پہ کچھ آ جاتے ہیں، کوئی لوگ پارٹی کے اندر بھی تو کوئی پوچھتا ہوگا نا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کو کتنی دیر ہوئی ہے پارٹی میں آئے ہوئے کہ جن کو اتنی اہم پوزیشنیں دی جا رہی ہیں. اور کریڈیبلٹی کوئی خدا کا واسطہ ہے، کوئی چیک کرنے والا ہے، کوئی ووٹر پوچھے گا تو صحیح کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اچھا، ابھی ہمارے جو تجزیہ کار ہیں بہت ساری باتوں کا جواب تو انہوں نے خود دے دیا، جیسے حکومت کے وہ کیا کریں گے، کیا مہنگائی اور اس کے بارے میں جو بھی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جن کے بارے میں ابھی آپ نے ذکر کیا انہی لوگوں کو ووٹ دے کے ان عوام نے اسمبلیوں تک پہنچایا.
بدلا میں نے اور آپ نے نہیں بجایا. ظاہر سے الیکشن ہوئے تھے, ووٹ ڈلے تھے, پھر ووٹ کے ذریعے وہ اسمبلیوں تک پہنچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً گزشتہ 2-2.5 سال میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, تو بہت سارے لوگ جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ سب سے فرنٹ لائن میں یہی لوگ کھڑے ہوئے تھے جو محمود اچکزئی کھڑے. نہیں, محمود اچکزئی کی بات نہیں کر رہا ہے. محمود اچکزئی تو خیر دوسرے, میں اپنی بات جو پی ٹی آئی میں جو شامل ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, فرنٹ لائن نا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جب الیکشن ہوتے ہیں, اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, تو ان کے ظاہر رابطے ہوتے ہیں بہت ساری جماعتوں سے. جیسے حکومت بنانے کے لیے پی ڈی ایم بنائی گئی, 13 جماعتوں کو شامل کیا گیا. پچھلی ابھی آپ نے دیکھا 1.5 سال کی جو حکومت بنی تھی اس میں بھی یہی 13 جماعتیں تھیں. پھر اس کے بعد جو نگراں حکومت تھی وہ بھی انہیں کی مشاورت سے بنی تھی, اور اب موجودہ جو حکومت بنی ہے اس میں بھی وہی جماعتیں شامل ہیں. تو یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت آپ دیکھیں گے جو 2 نظریات پاکستان میں چل رہے ہیں, آپ نے دیکھو گے بلاول بھٹو صاحب نے جب پہلی اسمبلی بنی تھی 1.5 سال کی, تو انہوں نے اپنی جو پہلی تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان. صحیح ہے. اچھا, اب پی ڈی ایم کا تو جو نظریہ ہے وہ سامنے آ گیا, ویلکم ٹو پرانا پاکستان, اور پی ٹی آئی کا ہے نیا پاکستان. اب یہ 2 نظریات چل رہے ہیں. پی ڈی ایم جو ہے وہ پرانے پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نئے پاکستان کی کوششیں کر رہی ہے. تو اب یہ کہنا کہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا. اچھا, پھر دوسری بات, ابھی آپ نے الیکشن دیکھے, الیکشن میں جو رزلٹ آیا اس سے بھی پوری دنیا واقف ہے کہ یعنی اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے اسمبلی میں کہ بھائی آپ 8 فروری والے ہیں یا 9 فروری والے ہیں. تو جب آپ اتنی تاریخی دھاندلی کریں گے, اس کے بعد آپ کہیں کہ جی آ جائیں میثاق جمہوریت کر لیں, میثاق معیشت کر لیں, تو کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ جو جس کا رائٹ ہے آپ اس کو وہ رائٹ دیں گے, تو اس کے بعد پھر جب آپ اس کو دعوت دیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے سب بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے مناسب بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اسمبلی میں دیکھا کہ جو جیتے ہوئے تھے ان کے بھی چہرے آپ نے دیکھے, اور جو رزلٹ چینج ہوا ان لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی, کوئی ندامت نہیں تھی, کیونکہ وہ جینین لوگ تھے. اور جو 2018 میں بھی نہیں دیکھی شرمندگی اور مندگی تو پاکستان میں کوئی چیز نہیں. 2018 نہیں, آپ اگر دیکھیں تو 2013 سے پی ٹی آئی کی جیت کا عمل شروع ہو گیا تھا, لیکن 2013 میں بھی آپ نے دیکھا کہ صرف 4 حلقوں کا کھولنے کا کہا تھا جو نہیں کھلے تھے. اچھا, پھر 2018 تک چند حلقوں تک تھی کہ جناب یہاں دھاندلی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, لیکن 2024 میں سینکڑوں حلقے ہیں, 2, 4, 5, 10 نہیں ہے, سینکڑوں حلقے ہیں, اور ان کے پاس فارم 45 لے کے وہ گھوم رہے ہیں. عدالتوں میں بھی گئے, الیکشن کمیشن میں گئے, کہیں ان کی سنوائی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ پورا سسٹم جو ایک نظام ہے استحصالی نظام, اسے پتہ ہے کہ اگر اب خان صاحب اور پی ٹی آئی اکثریت میں آئیں گے تو سب سے پہلے, کیونکہ پچھلی اگر 2018 کی گورنمنٹ دیکھیں تو اس میں بھی یہ جو موجودہ جو سیاستدان ہے پی ڈی ایم کے, انہی کے خلاف سارے مقدمات. میں واپس آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ سارے پوائنٹس کو لے کے چلتے ہیں. فارم 45 کی انہوں نے بات کی, 4 جماعتوں کے لوگ میرے پاس یہاں پر آ چکے ہیں اس سے پہلے, بشمول ٹی ایل پی, ان کے پاس بھی فارم 45 موجود ہیں, بالکل درست فارم 45 ہیں, ہر جگہ کراچی میں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, ان سے زیادہ اکثریت انہوں نے لی ہوئی ہے. اب میں کون سا فارم 45 کی بات کروں, مجھے یہ تو ذرا بتائیے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس فارم 45 ہیں ان سب میں وہ اکثریت میں نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے, یہ تو ذرا فرمائیے. کراچی جیسے شہر کے اندر جو سب سے زیادہ بڑا اور ڈیولپ اور جو ہے وہ شہر ہے, یہاں پر بھی کسی ایک این اے کی سیٹ کے فارم 45 میں, یعنی بڑے اس ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کسی پارٹی کے پاس مکمل فارم 45 نہیں ہیں. جب اتنے بڑے شہر کے اندر ہم جو ہے وہ اپنی سیٹ کے, کوئی بھی سیاسی پارٹی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مکمل فارم 45 ہمارے پاس ہیں, تو گاؤں دیہاتوں کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر وہ پی ٹی آئی جو سنی اتحاد کونسل بن گئی ہے, اس کا تو یعنی جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے خلاف تو جو ہے وہ انتقامی کارروائی ہو رہی تھی, اس لیے پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے, نشان بھی مختلف تھے. تو
تو پھر ان کے پاس فارم 45 کہاں سے ہوں گے جب دوسری جو پارٹیاں یہاں اس شہر کے اندر جو ڈومینیٹ کر رہی تھیں وہ ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس کہاں سے ہوں گے نا. تو اب بات یہ ہے کہ سب کی طرف سے دعویٰ تو ہے لیکن اس دعوے کے ثبوت میں یہ کہ مکمل فارم 45 ہر اسٹیشن کا ہے بالکل ایتھینٹک وہ ہو نہیں ہے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہی مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ بس یعنی قوم کو کسی نہ کسی چیز میں جیسے مثال طور پہ یہ بات کی نا 2013 کے بعد وہ 4 حلقوں کے اندر جو ہے وہ کھولنے کی کہانی ڈال کر اور پورا جو ٹائم تھا وہ سارا کا سارا وہ دھرنے میں گزار دیا گیا اور وہاں سے جو ملک کی جو سیاسی اور معاشی میرے بھائی نے اچھا یاد دلایا ملک کا جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا جو آغاز ہوا یہ وہاں سے ہوا ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اس تنزلی کا سلسلہ جاری ہے اور جب تک اب اس کے حوالے سے دونوں طرف سے سنسیئرٹی کا مظاہرہ نہیں ہوگا دونوں طرف سے واقعتاً زبانی جمع خرچ کے بجائے عملاً نہیں ہوگا. یعنی آپ دیکھیں انہوں نے محمود چکزئی کے گھر پہ جو ہے وہ چھاپا لگوا دیا ادھر وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ وزیر اعظم کے اس کے اندر جو ہے وہ پہلے ہی اس میں جو ہے نا ان کے حلف کے اندر شریک نہیں ہوئے اور جو ہے وہ یعنی معاملہ دونوں طرف سے ویسا ہی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مقابلہ جو ہے دونوں طرف سے یہی ہو رہا ہے کہ اس عوام کا بھرکس نکلنا ہے نا ہمارا کیا جا رہا ہے ہم جو ہے نا اپنے اسی پرانے ڈگر پہ چلیں گے. میں یہ کہتا ہوں خدا را ملک کی فکر کیجئے عوام کی فکر کیجئے. یہاں جو مہنگائی ہے یہاں جو بے روزگاری ہے یہاں پر جو امن و امان کی صورت سیاسی فہم کہاں سے لے کر آئیں آپ جو یہ بات تھوڑی سی معیوب ہوگی کہ جس طرح کے رہنما جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینز پر نظر آ رہے ہیں جو ان کے چنندہ رہنما ہیں میں کیا ان سے امید رکھوں. اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ پارٹی میں کسی سیاسی وابستگی اگر کسی کے ساتھ ہوتی ہے سالوں اس کو گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کہیں پھر وہ آگے آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتا ہے تو اس سے اگر کوئی سوال کریں تو اس کے پاس کم از کم کوئی جواب ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک میری بڑی طویل ایک لیگیسی ہے میں اس کے ساتھ ایک میں نے وقت گزارا ہے. یہاں پر ہفتہ 10 دن کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو آئے پارٹی کے اندر ان کے اور آ کر ان کو بڑے عام ذمہ داریاں دے دی گئیں. اب اس کی کیا وضاحتیں دیں گے. ابھی میں اپنے بھائی جاوید صدیقی صاحب سے پوچھوں گا کہ محمود خان چکزئی اب اس سے پہلے صدارتی امیدوار اب ظاہر پارٹی کے کچھ ذمہ دار تو لوگ ہوں گے ایسے جن کا کوئی پرانی 20-25 سال کی وابستگی ہوگی 25 نہ صحیح 23 سال کی تو وابستگی ہوگی تو ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا کہ آپ ان کو صدارت کے لیے منتخب کرتے یا عمر ایوب جیسے جو لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں اور آگے بھی انہوں نے جانا یہ کوئی آخری سٹاپ تو نہیں ہے یہ بات بھی حتمی ہے. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ پھر ایسے لوگوں کو آپ جب وہ دیں گے ذمہ داری ان سے کیا امید رکھیں گے کیا پارٹی کی وہ پالیسی ہے کون ٹو کر رہا ہے. لوگ ووٹر سوال تو کر رہے ہیں نا آپ ان کو چلیں اگر خاموش کرا بھی دیں سوشل میڈیا پہ ان کو کچھ بتا بھی دیں لیکن ان کے لیے بھی تو مشکل ہو رہی ہے وہ کس کو جواب دیتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا سے بھی آپ کی عوام بھاگ گئی ہے. جی دیں آپ ہی نے جواب دینا ہے. تو سر آپ خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گا نا. جواب آپ ہی نے دینا ہے. ظفر صاحب اور آپ ہی سارا ٹائم لے لیں گے تو میں کیا جواب دیں. نہیں ٹائم آپ کا آپ دیں. اچھا نہیں آپ جواب دیں. پچھلے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا وہ بھی دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ عمر ایوب صاحب کے بارے میں اور جو دوسرے ہیں ابھی جو 1-1.5 سال سے جو ریاستی جو کہنا چاہیے کہ پریشر جبر تھا اس میں بہت سارے لوگ چلے گئے. ٹھیک ہے. اور استحکام پاکستان بھی بن گئی اور بہت سارے لوگ اور دوسری پارٹیوں میں بھی چلے گئے. مناسب بات ہے. تو دیکھیں جو جانے والے تھے وہ چلے گئے. صحیح ہے. اگر اور بھی جانے والا اگر کوئی ہو دیکھیں سب کے ساتھ ہی تقریباً یکساں سلوک ہوا. یہ نہیں کہ چند لوگوں کے ساتھ ہوا چند لوگوں چھوڑ دیا. سبھی پابند سلاسل بھی ہوئے سبھی کے چھاپے بھی پڑے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ تو ہمارے لیے اچھا اس لیے ہوگی کہ ریفائن ہو گیا. اب جو پی ٹی آئی جو حکومت میں آتی اور اسے موقع ملتا جو کہ عوام نے اس کو دیا تھا لیکن وہ جو چینج ہو گیا وہ بوجھ تھا پارٹی کے اوپر. اب نہیں بوجھ نہیں. دیکھیں آپ کے دل میں کیا ہے نہیں دیکھیں آپ پرانی چیزیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ایک مثال ہے. اب آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے اور کسی اور کے لیے کیا ہے یہ آپ کے دل کی بات ہے. میں تو صرف آپ کی جو بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بہت پرانا ہے. تو جب تک آپ اب جیسے ہمارے پرانے اکثر آپ نے پہلے بھی سوال کیے تھے باجوہ صاحب سے متعلق تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے. تو اس وقت اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جناب یہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، اچھا ہے، آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں بدگمانی ہے. نہیں، میں آپ کا جملہ ایک آپ نے کہا کہ پارٹی ریفائن ہو گئی، اچھا ہوا وہ چلے گا. ظفر بھائی ایسے ہی کچھ کہا نا انہوں نے، شفقت محمود چلے گئے یا اسد عمر چلے گئے یا دیگر لوگ چلے گئے یا فواد چودھری، کچھ لوگ یہ اچھا ہو گیا. مطلب میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا ہو گیا. اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو نہیں جانا چاہتے تھے، ان کو بزور طاقت، بزور جو عمل ہوتا اس کے تحت. دیکھیں یہ پارٹی کے جو ہائی لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کو سب کا سب کو پتا ہے کہ کون کس طرح گیا، کون کس طرح نہیں گیا. ابھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دوبارہ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا. نہیں بالکل، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن اب یہ فیصلہ پارٹی کرے گی، کیونکہ لازمی سی بات ہے میں اگر کسی کمپنی یا کسی، تو مجھے اپنے ملازمین یا اپنے جو ورکرز ہیں ان کے بارے میں زیادہ علم ہے کہ یہ مجبوری میں گیا ہے، جبرن گیا ہے یا کسی لالچ میں گیا ہے. بہت اچھی بات، کیونکہ لالچ میں بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں. جیسے پیپلز پارٹی آپ دیکھیں اکثر و بیشتر کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی جاب کے لالچ میں ہوتے ہیں، کسی ٹھیکے کے لالچ میں ہوتے ہیں، کسی اس سے. اور ایک ہوتا ہے جبر، جب لالچ آپ کا کام نہیں آتا تو آپ جبر کرتے ہیں. تو یہ پارٹی کی ہائی کمان کو ساری چیزوں کا علم ہے کہ کون کس طرح گیا ہے. تو اس میں جو لوگ جبر پہ گئے، لالچ میں نہیں گئے، ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے پارٹی میں ہائی لیول پہ ایک نرم گوشہ ہے. تو یہ فیصلہ وہ کریں گے کہ کس کو. اچھا بھی جہاں تک آپ نے اچکزئی کی بات کی، جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے لیے بڑا نرم گوشے کا بیانات دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. تو یہ ایک پالیسی ہوتی ہے، پارٹی پالیسی. اب دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں، صورتحال ہے کہ آپ اچھا پھر دوسری بات کی وضاحت ضروری ہے نا. دیکھیں اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے. آگے بڑھیں. آپ نہیں میں بتا رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں مولانا صاحب کے لیے ابھی جس طرح کے ماشاءاللہ سے خیر کے کلمات نکل رہے ہیں. نہیں خیر کے نہیں، تو یہ ماضی میں جو کچھ مغلظات بک رہے تھے، یہ پالیسی کا حصہ تھا. یہ نوجوان نسل کو جو لگایا آپ دیکھیں، وہ بیرون ملک جو بچے تھے جن کو پتا کچھ نہیں تھا، ٹکرے مار مار کے رو رہے تھے، مولانا صاحب کو وہ گالیاں دیتے تھے کہ میں حیران ہو جاتا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تنقید کرنا، آپ جیسے گالی والی نہیں، گالی میں چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تنقید ہوتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا. لیڈر تو ان کی جلسے کی تقریری ابے اور ڈیزل ابے اور فضلوں سے شروع ہوتی تھی. اچھا تو فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ نے جب 2018 کی گورنمنٹ بنی تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب اس وقت اسمبلی میں جانے ہی گوارا نہیں کر رہے تھے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے انہیں سمجھایا کہ جی ہم نے تو ادھر بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، یہ چل نہیں سکیں گے، آپ اسمبلی میں آئیں. اور اسمبلی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پرانی باتیں اگر دیکھیں ابھی. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی جیسے ظفر صاحب نے بھی تجزیہ کیا، آپ نے بھی کہا اور چینلوں پہ ہوتا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست نہیں کر رہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کیوں لے رہے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ مفاہمت کی سیاست کرنی ہے یا وہی پرانی، کیونکہ اس کی وجہ کہ پی ٹی آئی کو اس وقت عوامی مینڈیٹ حاصل ہے. فیصلہ آپ کے لیڈر نے کرنا تھا. سنیں، جب اقتدار میں ہوتے ہیں نا، جب اسمبلی میں کھڑے تھے اور اس وقت یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ مفاہمت کا راستہ اختیار کریں، تو اس وقت ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، یہ چور ہے، میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، یہ پتہ نہیں کیا کیا. میں تو وہ لفظ ظاہر ہے کہ میری ایک تربیت ہے، میں تو نہیں استعمال کروں گا. اب اگر آپ کو یہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے تو یہ اتنا کیوں گرا گزر رہا ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، کوئی سوال کا جواب بھی نہیں آیا. 2 دفعہ سوال کیا، جواب نہیں آیا. جی ظفر بھائی، مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرمائیے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اتنی مفاہمت تو انہوں نے دکھائی نا کہ پہلے تو یہ خود اسمبلیاں توڑ رہے تھے. جی ہاں، خود ہی جو ہے وہ ریزائن کر رہے تھے. اب کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ آئے ہیں، حلف اٹھایا ہے اور جو ہے وہ اس کا پارٹ بنے ہیں، یہ بات ضرور ہے کہ ابھی بھی تقریریں جو ہیں وہ غم و غصے سے بھری ہوئی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ بالآخر اس کے اوپر اگر دونوں طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے. بلا شبہ جو پی ٹی آئی کی جو بنیادی اور جو سنجیدہ قیادت تھی وہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ گھر بیٹھ گئی ہے، اور ان کو جنہوں نے ریپلیس کیا ہے وہ زیادہ جذباتی ہیں، وہ زیادہ جوشیلے ہیں. وہ اپنا جو ہے وہ چاہے وہ آپ چیئرمین سے لے کر اور جو ہے وہ مربت صاحب تک، آپ دیکھیں نا کہ ویسے تو
علی ظفر ہیں اور حامد علی خان ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں، بردبار ہیں، بالکل ہیں، لیکن نمائندگی جو ہے وہ شیر افضل صاحب کو ملتی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو ملتی ہے، عمر ایوب صاحب کو ملتی ہے، علی امین گنڈاپور کو ملتی ہے، اور اب جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو بھی مل گئی ہے۔ اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کے سب دیکھیں آپ ایک خاص مخصوص اس سے یعنی یہ تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی ایک اتفاق ہے یا یہ بھی کسی پالیسی کا محض اتفاق نہیں ہے یا یہ پالیسی کا حصہ ہے؟ اور کون معاملات کو چلا رہا ہے؟ خان صاحب تو اندر ہیں، میں ابھی یہ ان سے بھی ذرا بات پوچھتا ہوں، خان صاحب تو اندر ہیں، یہ جس ان کی بات کر رہے تھے نا کہ قیادت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جب خط پہنچا رہے ہیں آئی ایم ایف کو تو وہ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سائفر کا معاملہ پھر اٹھ گیا ہے، اور اس کے یہ بھی ایک اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی کمیشن بننا چاہیے۔ کل بلاول صاحب اچھا میں اس نقطے کی طرف بھی ابھی ان سے سوال کروں گا نا، جوڈیشل کمیشن کی انہوں نے بات کی ہے اور اگر اس کے نتائج سامنے آ گئے تو کیا اس کو یہ قبول کریں گے؟ اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جاوید صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے، ظفر بھائی موجود ہیں اور یہ جو اب سوالات ہیں اس کا جواب کیا ملتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ بریک سے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، معزز مہمان تشریف فرمائے اور ان سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ جاوید صدیقی صاحب، اب سوال تو بہت سارے ہیں، جواب تاہم ہم اس کی تلاش میں ہیں، اس کے متلاشی ہیں کہ آپ کیا اس کا جواب دیں گے۔ اب یہ ذرا پارٹی کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، چلیں اس کے حوالے سے بتائیے، اور کیا ہم یہ امید رکھیں کہ یہ عام انتخابات جو ہیں وہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اس میں اور بدترین دھاندلی ہوئی ہے، شاید میں ایک غیر جانبدارانہ اگر اس کے اوپر اگر تجزیہ دوں تو یقیناً شاید یہ بات بھی صحیح ہے کہ غیر اس میں دھاندلی کا عنصر نظر آتا ہے۔ تو اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا اب دوبارہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا معاملہ تو استعفیٰ دیا جائے گا، پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزولو کی جائے گی اور پھر استعفے ہوں گے؟ ہم اس کی امید رکھیں اب، کیونکہ یہی ابھی ماضی قریب میں دیکھنے میں آیا کہ جب ساری چیزیں صحیح نہیں تھی تو ایک بڑا فرم اسٹینڈ تھا کہ ہمیں استعفے دینے ہوں گے، تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اب خیبر پختونخوا، اب میں سوال کروں گا اور آج کر رہا ہوں پھر اب میڈیا پہ شروع ہو جائے گا، کب استعفے دینا ہے بتائیے تاریخ۔ آپ کا میرا سوال بڑا مزیدار ہے، اور دیکھیں پچھلی دفعہ جو بھی ہم نے اقدامات کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اسمبلی میں آپ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو آئین اور قانون کا رٹا لگاتی تھیں کہ یہ آئینی حساب سے یہ ہونا چاہیے، قانونی حساب سے یہ ہونا چاہیے، آپ نے بھی سنا ہوگا ایک اور وہ 2018 سے نہیں، آپ ان کی پرانی اسمبلی کی تقریریں بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی وہ آئین اور قانون آئینی ترامیم اور یہ اسی کا ذکر کرتے تھے اسمبلی میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ایک اقدام کیا، ظاہر سی بات ہے چیف منسٹر جو ہے وہ ریکویسٹ بھیج سکتا ہے اسمبلی توڑنے کی جو ایک آئینی ہے، پھر اس کے بعد ایک آئینی مدت ہوتی ہے 90 دن کی نگراں گورنمنٹ کی، وہ بھی ایک آئینی ہوتی ہے، ووٹ آف لو کانفیڈنس بھی آئینی ہی ہوتا ہے، صحیح ہے، ووٹ صحیح ہے، وہ بھی ہوا نا، وہ بھی ہوا، وہ بھی آئینی ہے۔ چلے تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے فیور کے جتنے آئین اور قانون ہیں وہ تو صحیح ہیں، لیکن اگر وہی دوسرے کو فیور میں جا رہے ہوں، ایک مثال ہے آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزولو ہوئی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کا ایک عروج چل رہا تھا، صحیح ہے، اچھا پھر اس کے بعد چلیں وہ بھی ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد اسمبلی کا مدت پوری ہوئی، آپ نے دیکھا کہ مدت پوری ہونے کے بعد بھی ان کا ارادہ نہیں تھا یہ ایک سال اس جو پرانی اسمبلی ہے جس کے بعد نگراں گورنمنٹ آئی تھی وفاقی، اس میں بھی انہوں نے بہت سارے آئینی اور قانونی نکات نکالنے شروع کر دیے کہ جی 6 مہینے بڑھ سکتا ہے، سال بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ تو آئی ایم ایف کا ایک پریشر تھا، ایک ایگریمنٹ تھا کہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو ہم آپ کو جو امداد ہے وہ دیں گے، اور اس کے بعد ایک نگراں گورنمنٹ کو دیں گے، پھر اس کے بعد ایک جو نئی گورنمنٹ آئے گی، تو یہ سارا اس پریشر کی وجہ سے انہیں مجبوراً کرنا پڑا۔ تو آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جب آئین اور قانون پہ عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ فوراً اس میں سے دوسرے چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں آپ پورے پاکستان اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر آپ کے یہاں یہ الیکشن یا جو نگراں، اچھا آپ نے نگراں حکومت کو کس نے پاور دیا تھا؟ یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے دیا تھا نا، اس وقت انہیں نظر نہیں آیا کہ اس کا کام ہوتا ہے
الیکشن کروانا اور الیکشن کروا کے جو منتخب حکومت ہے اس کو اقتدار دے کے مطلب کہ نئی گورنمنٹ کو کام کرنے دینا. لیکن انہوں نے کتنی ترامیم کی 1.5 سال میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عوام نے کیوں اتنا نکل کے ووٹ دیا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بات کچھ کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے, آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی سے پہلے جتنی جماعتیں تھیں جو پی ڈی ایم کے نام سے اب ہیں, یہ سب آپس میں لڑتی تھیں اور اس کے بعد اتحاد بھی کر لیتی تھیں جب حکومت بنتی تھی. جو بھی ہے ایم کی ایم ہے, جے یو آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, یہ سب تو ایک عرصے سے سیاست کر رہی ہیں پاکستان میں, اور ایک عرصے سے حکومتوں میں بھی شامل ہیں, ایک عرصے سے اسمبلیوں میں بھی ہے. لیکن اگر اس نظام کو کسی نے شگاف ڈالا ہے یا اس نظام کو چیلنج کیا ہے تو وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی تھی, جس کی وجہ سے آپ نے 2024 کے الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے چینج کیا گیا. سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ مجھے جواب ابھی تک اس کا صحیح نہیں ملا ہے. آئینی ترامیم کی اور نہ جانے کتنی باتیں انہوں نے کی ہیں, سب ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. نہیں, میں نے آپ کو دیکھیں میں تو اس معاملے میں یہ کہوں کہ اب ان کے پاس جواز بھی آ گیا ہے. مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ نہیں دی جا رہی ہے نا. تو اب جواز ہے یہ کے پی کے کی جو ہے وہ حکومت توڑ دیں اور باہر آ جائے. بالکل صحیح ہے. یہ جو ہے وہ ریزائن کریں اور باہر آ جائیں اور جو ہے وہ یعنی اگر ان کو جو ہے وہ یہی احتجاجی سیاست کرنی ہے, اگر ملک کے لیے چاہے وہ حکمراں ہوں, حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو, میں تو دیانتداری سے یہ کہوں گا کہ ان دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بہت ہو گیا. ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے, کس دوراہے پہ کھڑا ہے, عوام کی کیا حالت ہو گئی ہے. ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں. ہماری معیشت, ہماری سیاست, ہماری جمہوریت سب کچھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور ہم ابھی تک سنجیدگی کا مظاہرہ ہی نہیں کر رہے اور زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ کوئی کمیٹی بنائیں, کوئی ٹیم بنائیں, دونوں طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کر بات چیت ہو, سنجیدگی کا مظاہرہ ہو پارلیمنٹ کے اندر, ایوانوں کے اندر جو ہے, یعنی وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی قانون سازی ہو, وہاں پر اس طرح کے معاملات کو لے کر چلا جائے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو, نظر آئے. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. اگر سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آتی ملک کے اندر تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. یہ روز روز کے جو بیانات ہیں اور آگ لگانے والے اور جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کو جو ہے بس وہ یعنی جیسے کہ برداشت نہ کرنے والے, اس سارے سلسلے کو دونوں طرف سے اب ختم ہونا چاہیے. تھوڑا سا ٹھہراؤ آنا چاہیے. جو بھی الیکشن تھا, جو بھی اس کا رزلٹ تھا, بلا شبہ بہت سارے سوالات ہیں. ایفنٹ بٹ ہے وہ 43-47 والا معاملہ بھی جو ہے وہ خاصا زیر بحث ہے. ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس اسمبلی کا حصہ بنایا ہے. آپ گئے ہیں, آپ کو بھی اس میں جو ہے وہ ایک صوبے کا اقتدار بھی ملا ہے اور سارا سلسلہ ہے. تو بیٹھ کر معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیے. جو یعنی چاہے اسیران ہوں, چاہے اور دوسری کوئی معاملات ہوں انتقامی کارروائی کے حوالے سے, اس پر بھی بیٹھ کر بات کیجئے اور بات کر کے اس کا حل نکالیے. اچھا, یہ کل جو بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر, مختصر وقت ہے, میں چاہوں گا ذرا ظفر بھائی اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. اب یہ آزادانہ تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, اس کو میں کیا سائفر کے حوالے سے بھی اور وہ نومی کے حوالے سے بھی سرفیس ہو گیا کہ جی اس کی کوئی جوڈیشل کمیشن سے وہ کروا لیں, انکوائری کروا لیں. یہ کیا ان کے حق میں جا سکتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ جیسے ابھی یہ بات ہو رہا ہے, جوش خطابت میں تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن بعد میں جو اس کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ پھر ان کو بھگتنے پڑیں گے, یا پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا کوئی جج آگے آ جائے گا تو شاید ہمارے حق میں فیصلہ بھی آ جائے گا. کہ یہ سوچ رکھی ہوئی ہے, یہ سیاسی جماعتیں اس طرح بھی تو سوچتی ہیں؟ جی نہیں, میں تو اس کو یعنی پی ٹی آئی کے حوالے سے, خان صاحب کے حوالے سے میں تو یہ خطرناک چیز سمجھ رہا ہوں. دیکھیں پہلے بھی فواد چودھری جیسے لوگوں نے خان صاحب کو جو ہے نا وہ یعنی اس طرح لے گئے, جبکہ آپ دیکھیں اس وقت بھی پرویز الہی اور جو بھی اس طرح کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اسمبلی نہ توڑو, حکومت نہ چھوڑو, یہ ساری چیزیں نہ کرو, لیکن بن گلی میں لے گئے. فواد چودھری اینڈ کمپنی, شہباز گل جیسے لوگ, بالکل شہزاد اکبر جیسے, سارے ان کے ارد گرد تو یہ تھے موجود. بالکل ایسا یہی بالکل.
اب بھی ایسے لوگ ہیں یہ جو نئے نئے جو ایک دم آ کر جو براجمان ہوئے ہیں، یہ بند گلی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ معاملات کو خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آنے دیں گے. اور اس حوالے سے جو ہے اس پہ کون ان کے ہاں کا تو مجھے نہیں پتا کہ کون چیک رکھے گا، کون ان کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھے گا، کون قابو کرے گا. جو سنجیدہ جو لیڈرشپ ہے، جو بنیادی جو ہے جو لیڈرشپ فیصلے کرے گی، بالکل صحیح وہ تو اس وقت ہے ہی نہیں، سب کچھ تو ان کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ بند گلی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ صاحب یہ جو 9 مئی کی جو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، سائفر کے اوپر جو کمیشن کی جو بات آ رہی ہے، تو یہ تو ساری بڑی خطرناک چیزیں ہیں، بہت خطرناک. اور یعنی اس سیناریو کے اندر، ان حالات کے اندر جو ہے وہ یعنی یہاں پر جو ہے وہ اگر فیئر اینڈ فری کرایا جائے یا وہ نہ بھی ہو، یک طرفہ ہو جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب فرمائیے گا، اب یہ خدشات ہیں، اس کو مد نظر رکھا گیا ہے یا رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح وکلا میں گھرے ہوئے ہیں اور جس طرح کے وہ مشورے دے رہے ہیں، تو سمجھ رکھنے والے لوگ تو اس پہ سوال کریں. یہ جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی یہ جب اسمبلی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، جب بھی یہ بیانات تھے جوڈیشل کمیشن کے. اور دیکھیں ایک ہوتا ہے، آپ نے ابھی دیکھا جو خان صاحب کے کیسز اور بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے کہ جس میں انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، وکالت کا موقع نہیں دیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ادارے بھی ان مطلب کہ استحصالی ٹولے کے ساتھ ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی عوام نے ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں آپ نے ووٹنگ کا ریشو بھی دیکھا کہ پچھلے 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا. صحیح ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ سروے وغیرہ دیکھتے رہتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے باتیں کریں، ان سے مفاہمت کریں. یہ پہلے بھی آفر ہمارے پاس زرداری صاحب اور مفاہمت. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی سوچ تبدیل کریں. پہلے آپ اپنے مثال ہے، آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ مینڈیٹ تسلیم کریں، جس کو مینڈیٹ ملا اس کو مینڈیٹ دیں، اور اس کے بعد پھر مفاہمت کی بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے. آپ مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی آ جائیں بیٹھ جائیں. ابھی آپ نے شہباز شریف کی تقریر سنی ہوگی اسمبلی میں کہ انہوں نے رونا رویا کہ جی ملک اتنا قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اتنا یہ ہے. تو سر اتنے کرائسس کے بعد آپ نے جعلی طریقے سے حکومت کیوں لے لی؟ آپ مینڈیٹ جس کا تھا اس کو دیتے، پھر یہ اس کی عوام فیصلہ کرتی. میں اکثر پروگراموں میں آپ کے بھی کہتا ہوں کہ عوام فیصلہ کرے. یہ جو چند خاندانوں نے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور جب وہ تباہی کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں. یہ 70-75 سال سے یہی سیاست آپ کے ملک میں رائج ہے، چل رہی ہے. اور آج اس کا جو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری، غربت، جہالت اپنے عروج پہ. تو کہنے کا مقصد ہے پہلے ان کریپٹ ذہنوں کو جو صرف لوٹ مار کے کلچر سے جن کا تعلق ہے، پہلے ان کو آپ کو الگ کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں پہلے بھی خان صاحب کا یہ تھا کہ جو محب وطن ہے ان سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے اسمبلی میں دیکھا کہ جس طرح حلف برداری کی تقریب ہوئی، جو ہوا، اور اس میں جو جیتنے والے تھے ان کے چہرے ابھی تک خیر یہ قومی اسمبلی میں جو ان کا استقبال ہوا تھا حکومت کا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب یہ بیرون ملک پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، جب یہ وفود بیرون ملک جائیں گے اور وہاں پہ جو ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے آ کے ووٹ دیا ان کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی تو وہ بھی احتجاج کریں گے. اور وہ ملک جمہوری ملک ہیں، وہاں پہ احتجاج کا اور اظہار رائے کا حق ہے. آپ نے بنا رکی ہے کہ نہیں بنا نہیں رکھی، حملے کروائے جائیں گے. نہیں حملے نہیں، جیسے خانہ کعبہ کے اندر یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ آپ اصل میں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ اسٹریٹجی ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں غلط کہہ رہا ہوں، یہ تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. نہیں یہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا خانہ کعبہ کے اندر کیا ہوا، وہ ایک سیولائز ملک ہے، مدینہ شریف میں کیا ہوا. یہ کوئی غلط بات ہے؟ اچھا کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کے لوگ اس میں وہ شیخ رشید صاحب تھے، انہوں نے انڈیکیشن پہلے دے دی تھی. آپ کے وزیر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہاں جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو ان کو لگ پتہ جائے گا. آپ اس لحاظ سے آپ احتجاج کو تو حملے کہتے ہیں، لیکن جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان کے ساتھ آپ کہتے ہیں بات کر لیں. تو کیسے بات کر لیں سر؟ مسئلہ ہے کہ آپ محب وطن ہیں، آپ قوم کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ کیسے ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں؟ میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہوں گا، وقت ختم ہو گیا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہرحال چائنا، امریکہ، سعودی عرب، ایران، ترکی وغیرہ ان لوگوں نے تو جو ہے وہ نئی حکومت کا خیر مقدم بھی کیا اور ایکسیپٹ بھی کر لیا. واحد ملک ہے برطانیہ جس نے پہلے بھی سخت بیان دیا اور ابھی تک اس نے جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. اچھا بات بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے
کہ جو پرانے وہی پرانے سیاستدان، وہی باپ بیٹا اس کی بیٹی، وہی سارا سلسلہ سر انہی کو نواز دو. آج بھی آپ اسمبلی میں دیکھیں وقت میرے پاس ختم ہو دیکھیں گیا یاسر بھائی، میں آپ کو بات ہوتی رہے گی، میں چھوٹا پروگرام کے بعد بات کر لیں گے. نہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے حلف اٹھایا، وہ 3 دفعہ آئے. چیف منسٹر نے حلف اٹھایا، وہ خاندان کئی برسوں سے آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی خاندان جو اس ملک کو تباہ و برباد کے دہانے پہ لے کے آ گئے، آپ انہی سے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی سیاست اور ان کی سیاست میں فرق کیا ہے؟ چلیں جاوید صدیقی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ظفر بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور مختصر وقت میں ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی. یقیناً یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں اور یہ سیاسی جو کھینچتانی ہے یہ چلتی رہے گی، یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. تاہم اس میں سب میں ضروری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ملک کے عمومی مسائل ہیں جس میں اب دہشت گردی، امن و امان کی صورتحال سب سے اوپر آ گئی ہے. پہلے غربت، بے روزگاری اور اس طرح کے مسائل سے ہم نبردآزما تھے، اس کو ٹھیک نہیں کر پائے کہ اسی اثنا میں جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ ایک دفعہ پھر سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ بن گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیلنجز سے جو مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیسے نمٹا جائے گا. عام آدمی دیکھ رہا ہے، امیدیں تو تمام دم توڑ چکی ہیں. اب ان کی طرف دیکھنا ہے کہ یہ جو ووٹ کو عزت دینے کی بات تھی، یہ ساری باتیں تھی، سب کو اپنے حصے کی جو اپوزیشنز مل گئی ہیں. اب کیسے ڈیلیور کریں گے یہ بڑا اہم سوال ہے اور اب بہت زیادہ سخت سوالات جو ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. اجازت چاہوں گا یہاں سے محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو اجازت. اللہ نگہبان.